بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گرانی صاحب, دو ٹاپکس ہیں جن کے اوپر جو ہے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو بنیادی طور پر حکومت, پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز جو واقعہ ہو چکا ہوتا ہے اس سے ڈینائی کرتی ہے. پہلے تو خاموشی اختیار کی گئی. کس حکومت کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے اگر آپ 1 منٹ کی اجازت دیں تو میں ایکسپلین کر دوں. عمران خان صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو پمز ہاسپٹل میں لایا گیا. یہ 3-4 دن سے سوشل میڈیا کے اوپر اور کچھ پاکستانی چینلز کے اوپر بھی اس کے بارے میں بات ہوئی, اور آج جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے کنفرم کیا کہ ان کو معائنے کے لیے پمز ہاسپٹل میں لایا گیا. ایک تو اس ٹاپک کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بات کی جائے. دوسرا, لاہور میں ایک بڑا ہی اندوناک قسم کا واقعہ ہوا ہے. ایک ماں اور ان کی بیٹی جا رہی تھی اور وہ ایک گٹر کے اس کے نیچے جو ہے وہ گری ہیں. پہلے تو ڈینائی کیا گیا کہ اس طرح کا واقعہ ہی نہیں ہوا. پھر ابھی CCTV فوٹیج جو ہے وہ آئی ہے تو کہا گیا کہ نہیں, اس طرح کا واقعہ رونما ہوا ہے. تو یہ 2 ٹاپکس ہیں. اس کے علاوہ ایک ٹاپک اور بھی ہے, اور وہ آپ کہتے ہیں کہ اکنامک ٹائٹ ضرور دیا کریں. تو سپر ٹیکس کے بارے میں ایک جو سپریم کورٹ ہے یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کا فیصلہ آ گیا ہے, اور FBR اس کی تیاریوں میں مصروف ہے. وہ آخر میں چاہوں گا کہ اس کی ڈیٹیل بتاؤں. ایک میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, اس سے پہلے پھر میں آپ کی طرف آ جاؤں گا. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کی شیئرنگ کرنی ہے, اور اس کے بارے میں کمنٹس دینے ہیں. چونکہ اگر آپ ہمیں سبسکرائب نہیں کریں گے تو یہ جو ہماری ایفرٹ ہے یہ اس کو سسٹین رکھنا مشکل ہو جائے گا. میرا خیال ہے سبسکرائب چلیں ان کی مرضی ہے, اگر نہیں کرنا تو بتا دیں کیوں نہیں کرنا, لیکن کم از کم واچ کیا کریں. کئی تو ہوتے ہیں سبسکرائبر, وہ خاموش سبسکرائبر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پروگرام ویورشپ آپ کی میرا خیال ہے بڑھنی چاہیے, جس طرح کی آپ باتیں کرتے ہیں. کئی دفعہ تو بالکل ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بندہ حیران پریشان رہ جاتا ہے. ماشاء اللہ اتنی زبردست قسم کی باتیں اور خبریں ہوتی ہیں آپ کی, ماشاء اللہ. صحیح ہے سر. آپ نے 2 افسوسناک واقعات ہی کہہ لیں ایک طرح سے. دیکھیں, ایک تو پولیٹیکل لیڈر ہیں بہت بڑے, عمران خان زیر اعتاب ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ان کا جو اچانک سے ہسپتال آنا اور پھر یہ خبریں بریک ہوئیں کہ آنکھوں میں, ان کی دائیں آنکھ میں کوئی مسئلہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں وہاں پہ کوئی چھوٹا سا مائنر سا ٹریٹمنٹ بھی ہوا ہے. ابھی یہ کنفرم نہیں ہے یہ سرجری تھی یہ کیا تھا. کچھ کہتے ہیں انجیکشنز وغیرہ وہ لگے ہیں جو معاملات تھے, لیکن لا علم رکھا گیا. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے پارٹی کو بھی اور فیملی کو بھی. فیملی نے بھی, اب ان کی بہنوں نے احتجاج کیا ہے اس پہ, اور پارٹی اتفاق سے چونکہ آج جمعرات ہے تو وہ میٹنگ ڈے بھی ہے. تو جیل کے باہر, ڈیالہ جیل کے باہر, آپ کو پتہ ہے اس ٹائم PTI کی بڑی تعداد میں جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے اور ممبران اسمبلی ہیں اور جو KP کے چیف منسٹر ہیں وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں, اور اپنی طرف سے جو بھی وہ ایک مذمتی بیان دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں. تو یہ صورتحال تو دیکھیں اس طرح سے ہے کہ آپ نے قید بھی رکھنا ہے, حفاظت بھی کرنی ہے, چھپانا بھی ہے. اب کتنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ گورنمنٹ کی عمران خان کے حوالے سے بڑھ گئی ہیں. اس پہ تھوڑی سی انفارمیشن ہے, اگر مجھے اجازت ہے تو میں شیئر کروں. انفارمیشن یہ ہے سر کہ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم جو ہے وہ پہلے اڈیالہ جیل لے کر جائی گئی, اور اس نے وہاں پہ عمران خان صاحب کا معائنہ کیا. انیشیل ظاہر ایگزامینیشن ہوا ہوگا نا. جی. اس انیشیل ایگزامینیشن کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ان کا کچھ یہ ٹریٹمنٹ چاہیے, پروسیجر ڈائگنوز کیا ہوگا انہوں نے, کرنے کے لیے ان کو ہاسپٹل میں لانا پڑے گا. تو اس کے بعد یہ 3-4-5 دن پہلے کی بات ہے. تو اس کے بعد جو ہے ان کو ہاسپٹل میں لایا گیا. اچھا, اب وہ جو آنکھ کی وہ ہے اس کے بارے میں مختلف لوگوں مختلف باتیں کر رہے ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک آنکھ کی بیماری ہوتی ہے ریٹنا, کہ وہ ریٹنا تو خیر اس کا ایک وہ ہوتا ہے نا, لیکن پارٹ ہے آنکھ کا, اس کے پیچھے پردے کے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ سنیں بلڈ پریشر کی وجہ سے یا سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ بھی سٹریس کی وجہ سے بھی. آپ کی آنکھ پہ جو بلڈ پریشر, آپ کو پتہ ہے پریشر بڑھتا ہے بلڈ کا, جی, تو اس کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں. ہارٹ ایک اس کا افیکٹ کرتا ہے, آنکھ کرتی ہے, جہاں سے دباؤ آپ کا نکل سکتا ہے پریشر, تو اس طرح کی چیزیں تو ہوتی ہیں. تو یہ ذرا تھوڑا سا اگر حکومت وقت اس کو مزید ایکسپلین کر دے. نہیں, وہ کرنا نہیں چاہتے نا آپ. میں دیکھیں نا, اب وہ نہیں کرنا چاہتے, میں ایک بات کر رہا ہوں.
آپ کہہ رہے ہیں کہ کا کچھ اور پروسیجر ہوا ہے، تو اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں تو اسپیکولیشنز نہیں ہوں گی. مقصد یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی آنکھ کا کیا ہوا اور وہ پروسیجر ہوا اور وہ گئے. مقصد یہ ہے کہ سارا کچھ ایسے کیوں ہو رہا ہے، اور فیملی کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا. اصل چیز تو یہ ہے سوال کہ ایک ایسا پولیٹیکل پرزنر جس کو آپ مانتے ہیں، ظاہر ہے سزا تو آپ نے مختلف کیسز میں دی ہوئی ہے، عدالتوں نے دی ہوئی ہے، چلے ہم یہ کہہ لیتے ہیں، لیکن پولیٹیکل پرزنر ہیں وہ، اور جو بھی ان کی صورتحال ہے پارٹی کی، ان کا موقف نظریہ وہ ایک طرف ہے. تو آپ اس چیز کو سارا ایک طرف مانتے بھی ہیں، چھپاتے بھی ہیں. یہ جو پالیسی ہے نا، یہ کہاں تک جائے گی؟ اور اس میں جو پارٹی کا دباؤ ہے وہ ہمیں بالکل ہی گریجولی دیکھیں. پارٹی کو تو نیوٹرلائز کر لیا ہے نا، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں انہوں نے، آہستہ آہستہ ڈیوائڈ اینڈ رول کر کے. عمران خان تو صرف اس ٹائم میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کے رحم و کرم پہ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ فیملی کو کم از کم اعتماد فیملی نے میں دیکھیں ضرور احتجاج تو کیا ہے، لیکن رول تو یہی ہے کہ فیملی کو بتایا جائے اس طرح کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. لیکن بدقسمتی ہے کہ نہیں بتایا جاتا. کیونکہ وہ بات جو ابھی اور ایسے جرنلسٹ اور اینکر پرسنس جنہوں نے مہتاب صاحب، جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو بیان کرتے ہیں، پوچھ کے، سن کے، بتا کے اور کھل کے اس موقف کی حمایت کرتے ہیں آزادانہ طریقے سے، تو انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کیا ہوا ہے کہ بدقسمتی ہے، یہ ہے کہ جو عمران خان کا پولیٹیکل نیریٹو ہے یا نیریٹو ہے اور پی ٹی آئی کا، یہ بکھرا ہے، لوگ اس کو بائے کر رہے ہیں. تو یہ ان کی کمپلشن ہے کہ وہ ہر طریقے سے اس کو دبانا چاہتے ہیں. خوف یہ ہے کہ کوئی خبر ایسی باہر نہ نکل آئے، کوئی ایسی چیز نہ نکل آئے. جب دیکھیں اتنا کچھ آپ نے ویسے بائی دا وے کنٹرول کر لیا ہوا ہے، تو پھر بھی اگر یہ ڈر ہے تو یہ کوشچن مارک تو ہے نا. عمران خان کی شخصیت کے اندر جو کرزما ہے اور وہ جو انہوں نے پاور اور اسٹریٹ پاور کی طاقت حاصل کر لی ہے، اس سے خوف تو ہے نا. ہاں خیر، لیکن عمران خان کو بھی کچھ چلیں، یہ تو اب ان کا ایک دیکھیں، ایک ایز اے پرزنرس بھی ان کے رائٹ ہیں، ایز اے پولیٹیکل لیڈر بھی رائٹ ہیں. تو وہ ان کو کس طریقے سے اکنالج کیا جا رہا ہے، یہ کوشچن مارک تو رہے گا. اچھا سر، دوسرے ٹاپک پہ آ جائیں. یہ جو لاہور میں واقعہ ہوا ہے، آپ نے لاہور میں بہت عرصہ رپورٹنگ کی ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لاہور کی شکل کافی تبدیل ہوئی ہے. یعنی میں جب بھی لاہور جاتا ہوں تو گوگل میپ کے علاوہ مجھے لاہور کی بعض دفعہ سمجھ نہیں آتی. ڈیولپمنٹ تو ہوئی ہے وہاں پہ. کراچی میں جو واقعہ ہوا گل پلازا کا، اس کے بعد لاہور کی جو ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ اور پولیٹیکل ایلیٹس ہیں، انہوں نے جس انداز میں انہوں نے پہلے سارے پلازاز کی مانیٹرنگ اور اس کا اسکروٹنی کا فیصلہ کیا، اتفاق سے ایک ہوٹل میں آگ بھی لگ گئی. جی. اب اس کے بعد یہ واقعہ جو ہوا ہے، پہلے اس کو ڈینائی کیا گیا، پھر پہلے کوشش کی کہ مٹی پاؤ. وہ جب سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی تو اب جو ہے وہ ساری باتیں اس کے بارے میں شروع ہو گئی ہیں. تو اس پورے کانٹیکسٹ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، آپ سارے ہی وہ جو بندوق ہے وہ میرے کندھے پہ رکھ دیتے ہیں. پہلے تو میں اجازت دیں تو آپ نے اپنی طرف سے یقیناً معلومات پوری حاصل کی ہوں گی، لیکن میں تھوڑے سے حقائق جو ہیں وہ اگر بیان کر دوں جو تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں ناظرین کے لیے بھی، تاکہ صحیح پرسپیکٹیو ہم بیان کر سکیں. یہ واقعہ رپورٹ ہو چکا ہوا تھا. یہ خاتون ایک چھوٹی سی بچی 9 مہینے کی تھیں، ان کے ساتھ اطلاع ملی کہ یہ گری ہیں. بھاٹی گیٹ ہے داتا دربار سے آگے، وہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی اور وہ یہ سارے وہ سیوریج کا سسٹم بن رہا تھا. تو وہاں پہ یہ ایک اس میں گر گئیں. یہ رپورٹ ہو چکا ہوا تھا واقعہ، ریسکیو تلاش کر رہا تھا، لیکن 2-3 گھنٹے کے گزرنے کے بعد بھی انہیں کوئی کلو نہیں مل رہا تھا. تو کلو ملنے کے بعد بھی جب یہ معاملہ چلتا رہا، اور اس خاتون جو مرحوم ہے، جن کی اب ڈیڈ باڈی بھی مل چکی ہے، بچی کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا. ظاہر ہے وہ چھوٹی 9 ماہ کی بچی ہے، وہ بیچاری ظاہر ہے عورت کی باڈی ذرا بڑی ہے ماں کی. خیر، تو وہ اس کے احتجاج کے بعد انہوں نے یہ خبر، جو پنجاب کی انفارمیشن منسٹر ہیں عظمہ زاہد بخاری، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ فیک نیوز ہے جناب. اور اس کو پھر جو ایک امپریشن یہ ہے کہ جو حکومت کی زیادہ لائن لیتے ہیں ہمارے جرنلسٹ بھائی، انہوں نے امیجیٹلی اس خبر کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ فیک نیوز ہے، یہ فیک نیوز ہے. ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. بدقسمتی یہ بھی ہوئی کہ اس شوہر کے جو ہسبینڈ ہیں، جو رپورٹڈلی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک رکشہ ڈرائیور ہیں، ان کو بھی گرفتار کر لیا کہ آپ نے خود ہی کھڑکا دیا، یہ آپ نے ایسے کر دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر. اور پھر رات گئے وہ اس کی ڈیڈ باڈی مل جاتی ہے. تو یہ اصل میں یہ چیز ہے جرنلزم سے متعلق میٹر. اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے
نہیں آپ یہ نہیں کہنا چاہتے جرنلزم تو آپ آسان ٹارگٹ کر لی ہے نا آپ نے کہ یہ جو گڈ گورننس کے بادشاہ ہیں اصل میں تو ان کا بھی تو مسائل ہے نا. انفارمیشن کو کنٹرول کرنے کے یہ طریقوں میں سے ایک اب بن گیا ہے نا. بدقسمتی یہ ہے اس کو آپ کمپیریزن کر لیں. وہاں پہ بھی تو وہ جو بچہ گرا تھا آپ نے تو گل پلازا تو ریسنٹ ہوا نا. آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ایک گٹر کا واقعہ ہوا تھا کراچی میں. ایک بچہ ایک ماں تھی اور بیٹی تھی شاید اسی طرح تھے, وہ دونوں گر گئے تھے. اور پھر بعد میں ایک وہ ہوا بھی تھا نا جس نے ڈکن لگانے شروع کر دیے تھے. وہ چھوڑے بھائی 9 سے 11 گھنٹے لگے تھے ان کو تلاش کرتے ہوئے, اگر مجھے یاد ہو اور ناظرین کو بھی یاد ہو. مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کریڈیبلٹی کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں کہ آپ سچ کو چھپانا شروع کر دیتے ہیں, آپ انفارمیشن کو ہائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, انفارمیشن کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ میرا خیال ہے غلط ہے اور اس کی مذمت ہونی چاہیے. کوئی واقعہ ہوا بھی ہے دیکھیں وہ حادثہ ہے, لیکن ہمارے ہاں چونکہ پولیٹیکل کمپٹیشن اس طرح ہو گیا صوبوں کے درمیان اور پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے کہ وہ ہر بندہ اس پہ وہ ٹیک آن کر لیتا ہے اس کو. تو آپ نے یہ طریقہ بنا لیا ہے. پنجاب حکومت کی مثال لے لیتے ہیں کہ آپ انفارمیشن کو اس طریقے سے کنٹرول کریں, فیکٹ کو, انفارمیشن کو ہماری تو انفارمیشن کو چھپاتے نہیں ہیں, انفارمیشن کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. ہاں اس کو روکے نہیں. دیکھو مینیپولیٹ سے بھی زیادہ ویسے یہ تو ایک بات ہے نا کہ جو واقعہ ایک ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی تو ایک مذمت اس طرف سے ہے. میرا خیال ہے اس پہ تو پنجاب حکومت کو, خاص طور پہ چیف منسٹر ہیں آپ کی اور ہماری جو بڑی ماشاءاللہ پاپولر اور فیورٹ آپ کی تو خاص طور پہ ہیں وزیر مریم نواز شریف, ان کو ریویو کرنا چاہیے اپنی اس پالیسی کو. دیکھیں اس طریقے سے آپ سچ کو نہیں چھپا سکتے, یا اس طریقے سے آپ اپنی گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی کو بہتر کرنے کا, امیج کو بہتر کرنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں, ان کو تھوڑا سا جدید دور میں اور خاص طور پہ آج کل کے ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں, انٹرنیٹ کے دور میں, سوشل میڈیا کے دور میں آپ براہ کرم اس کو ریویو کریں. اچھا سر, تیسرا ٹاپک, اور تیسرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس نے الٹیمیٹلی جو سپر ٹیکس تھا جو کہ پاکستان میں بڑے بڑے کمپنیوں کے اوپر اور بڑے بڑے انڈیویجولس کے اوپر جن کی یعنی تنخواہیں 10 ملین یا 15 ملین سے زیادہ ہیں انڈیویجولس کی, ان کے اوپر جو ٹیکس لگا ہوا تھا پر اینم کی میں بات کر رہا ہوں, وہ اس کے مختلف ریٹس ہیں, کچھ 1% سے لے کے 10% تک ہے. وہ جو ہے وہ ایف بی آر کو کہا ہے کہ وہ وصول کر لے, اور ایف بی آر نے تیاری مکمل کر لی ہے. ایف بی آر تو چھلانگے مار رہا, سن لینا, ایف بی آر جو ہے وہ کچھ 340 ارب روپے تقریباً ان کی پینڈنگ لائبلٹی بنتی ہے. ایف بی آر کی کوشش یہ ہے کہ آج اور کل جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے سے کم از کم 60 سے 100 ارب روپیہ جو ہے وہ کلیکٹ کیا جائے, اور جو اس مہینے کا ٹارگٹ ہے جو کہ 1031 ارب روپے ہے, اور جو شارٹ فال جا رہا تھا جو شارٹ فال ہے اس کو پورا کر لیں, چھلانگے مار لیں. ٹھیک ہے, اور باقی جو پیسے ہیں وہ فروری اور مارچ کے دوران ریکور کر لیے جائیں تاکہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریڈ ٹارگٹ ہے اس کو حاصل کیا جا سکے. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ لیکن میں اسے بولوں, لیکن یہ جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ بڑے پریشان ہیں, ناراض بھی ہیں, ظاہر ہے بہت ناراض ہیں. ان کی او بکا کی آوازیں کچھ میرے کانوں تک بھی پہنچ رہی ہیں. مال روڈ پہ بھی جا رہی ہے, مری روڈ پہ بھی, اور وہ یہ مری روڈ پہ نہیں, وہ پنڈی کی طرف, وہی مری روڈ کے آخر جو ہے, آخر میں وہ جو گیٹ لگا ہوا ہے, جی اسی طرف وہ گامزن ہے آوازیں ٹکرانے کی کوشش کی, تو وہ آوازیں وہاں تک پہنچ رہی ہیں, اور وہ یہ کہہ رہی ہیں جی کہ آپ کے ٹیکس کے نظام نے ہمیں چوک کر کے رکھ دیا ہے. لیکن وہ کہیں گے قربانی دو, میرا خیال ہے یار. نہیں, یہ تو اب لا آف دا لینڈ ہے, یہ تو دینے پڑیں گے. ہاں, لیکن سوال یہ نہیں, پہلے تو آپ بتائیں نا آپ کا اس سارے اگلے سال میں بریفلی بتائیں, ٹائم بھی کم ہے ہمارے پاس, اگلے سال کو چھوڑیں, آپ کا اس فیصلے کے بارے میں کیا ہے؟ بھائی جان بات یہ ہے, کمپنیز کے پروفٹس کے اوپر یہ ٹیکس نہیں تھا, ٹھیک ہے, تو آپ کے اوپر یہ ایک لائبلٹی تھی, اور یہ جب ڈسپلیس ہوئے تھے لوگ 2014-15 میں, اس ٹائم نون لیگ کی حکومت نے لگایا تھا, اس ٹائم تو ٹھیک تھا. اس ملک میں دیکھیں یہ جو انڈیویجول کے اوپر ہے نا, یہ غلط ہے. انڈیویجول کے اوپر کیوں غلط ہے؟ مثلا یہ کوئی سیلریڈ کلاس کا بندہ ہے, اس کی تنخواہ زیادہ ہے, وہ کسی ملٹی نیشنل میں کام کرتا ہے, سپر ٹیکس کی بات, میں سپر ٹیکس کی بات کر رہا ہوں, تو
یہ اس کی جو ٹیکس لیبلٹی ہے اوور اینڈ ابو اس سے انجسٹیفائڈ یہ انجسٹیفائڈ ہے. ٹھیک ہے, لیکن سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا اب سپریم کورٹ نے نہیں دیا, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے دیا, وہی ہے نا جس کو کہا جا رہا ہے کہ اللیجڈلی ایک عدالت ہے. اب میں 2-3 سوال کر لوں. اچھا ایک بات مجھے آخری اس پہ کہہ دیں, آخری وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے اگلے سال کی دوران کوشش کی جا رہی ہے کہ اس ٹیکس کو ریٹ کو کم کیا جائے. فی الحال ان کا قربانی دیو یار کٹو سن. اب بتائیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں بہت سارے سوالات ہیں. جس طریقے سے اس ملک کی جو ایک امپریشن ہے, پبلک میں بھی جائیں, ٹریڈرز میں بھی جائیں, انڈسٹریلسٹ میں بھی جائیں, بلکہ آئے دن آپ کو بھی ان کو ملتے رہتے ہیں, اور میں بھی آپ کے توسط سے ملتا رہتا ہوں کئی لوگوں کو, ٹی وی پہ ہم ان کو دیکھتے ہیں. معاشی حالات جس طریقے سے کہا جا رہا ہے بہتر ہو رہے ہیں, بدقسمتی سے بہتر ہوتے نظر نہیں آ رہے. ایک کھینچا تانی سے بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ جو سپر ٹیکس اور اس کا فیصلہ ہے اللیجڈلی, یہ بھی ایک کھینچا تانی کی کوشش ہے ایک ایسی کورٹ سے جو کہ اللیجڈلی میں کہوں گا کہ کنٹروورشل ہے. اس کو ایک خاص مقاصد کے لیے کہا جا رہا ہے, بنایا گیا ہے انہی عدالت کو. اب پہلا سوال میرا تو ایسے پارلیمنٹ نے اپروو کیا ہے, کنٹروورشل کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ او بھائی کنٹروورشل تو کئی چیزیں ہوتی ہیں نا, اس میں کوئی ایسی بری بات تو نہیں ہے کہنے میں, کوئی ایسا نیگیٹو جملہ نہیں ہے. متنازعہ کہہ رہے ہیں آپ تو؟ ہاں جی متنازعہ ہی ہے ایک طرح سے, کیونکہ یہ سپریم کورٹ کو تو توڑ کے بنائی گئی ہے نا. اس پہ ابھی بہت سارے وکلاء سے جا کے پوچھیں سوالات ہیں, لیکن وہ خاموش ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, سپر ٹیکس ٹیکسیشن کا مسئلہ ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں فال کیسے ہوا, یہ بھی تو ایک انٹرسٹنگ چیز ہوگی نا. پوچھے نا کسی سے, کسی نے آئینی شک بنا کے وہ کر دیا ہوگا. دوسرا مجھے یہ بھی سننے میں آیا, اب یہ اس کی چونکہ میں ابھی تک فیصلہ نہیں دیکھ سکا, کہتے ہیں کہ کوئی 150 کے قریب صفحات کا یہ فیصلہ ہے, جس میں 140-42 صفحات صرف ان کمپنیوں کے نام ہیں. تو یہ سب فیصلہ لکھا کیسے گیا یہ سارا؟ اس فیصلے میں جو ججز بیٹھے تھے ان میں سے کتنے ٹیکس ایکسپرٹ تھے؟ میں نے جب تک چیک کیا تھا شارٹ آرڈر تھا, تفصیلی فیصلہ آیا بعد نہیں میں تھا. آیا, لیکن کتنے ٹیکس ایکسپرٹ آپ کو پتا ہے, ٹیکس کے بڑے بڑے ججز سپریم کورٹ میں اسپیشلی رکھے جاتے تھے کہ ٹیکس سے ریلیٹڈ میٹرز کو یہ دیکھیں. تو یہاں پہ کون تھا وہ؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک امپریشن یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گیٹ نمبر 4 تک آوازیں اور اس کے اندر اور آگے تک چلی گئیں. بات یہ نہیں, بات یہ ہے کہ اس ملک میں اب یہ بھی ایک آپ نام بنا رہے ہیں کہ اب چونکہ اکانومی چل نہیں رہی, تو اس طریقے سے ادھر سے پکڑ کے ادھر سے پکڑ کے آپ کیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار نہیں یہ کرو یار, خون جتنا سخت کیا جا سکتا ہے کر لیں. ہاں مجبوری ہے. چلو انڈسٹریلسٹ کو بھی آپ شاید انفارملی اندر کھاتے جا کے ترلے منت کر رہے ہوں, یار کوڑا کوٹے پر لو یار, لیکن ان کی چیخوں کی آواز آ رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے تو انجسٹ نا, ہے تو زیادتی ہے, لیکن چونکہ معیشت چل نہیں رہی ہے. اچھا میں کمپنیوں کے بارے میں پھر بھی کہتا ہوں, کمپنیوں کے بارے میں نہیں کہتا, میں انڈیویجولز کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل انجسٹیفائڈ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معیشت جب نہیں چل رہی ہے لیجڈلی, یا جو امپریشن ہے انٹرنلی ہم دیکھتے ہیں, تو اس میں پھر ایسے ہی کھینچتان کے آپ نے کام کرنا نہیں. اب میں آخری, بلکہ مجھے اجازت دیں, ٹائم بہت ہو گیا. آئی ایم ایف کی آپ نے بات کی. آئی ایم ایف نے ناظرین سپر ٹیکس کے حوالے سے جب خبریں چلیں تو میں نے ٹی وی چینلز پہ, نیشنل ٹی وی چینلز پہ میں صاحب دیکھا, انہوں نے ویلکم کیا. آئی ایم ایف نے اپریشیٹ کیا ہے, کہا کہ یہ زبردست کام کیا ہے جناب پاکستان کی عدالتوں نے, اور سپر ٹیکس اور یہ وہ اسے ٹیکس کی مد میں جو کہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ پیسے اکٹھے کرو, تو پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں. میرا تو آپ سے یہ سوال ہے, آئی ایم ایف سے تو میں سوال کر نہیں سکتا, آپ چونکہ ان کے وہاں پہ ہیں, یہ سورس ہیں میرے خیال ہے, نمائندہ ہیں کہتے ویسے تو کہ آئی ایم ایف نے یہ بات تو بڑی جلدی اپریشیٹ کر دی کہ سپر ٹیکس abolish نہیں ہوا, لیکن جب پارلیمنٹیرینس نے اپنے اثاثے چھپانے کے لیے لا پاس کر لیا تو آئی ایم ایف اس پہ خاموش رہی. حالانکہ آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ ایسٹس ڈیکلیریشن ہونے آپ کو کوئی غلط فہمی, یہ دوہرا معیار ہے, یہ کھلا تضاد ہے آئی ایم ایف کا. یہ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, آپ کو کوئی میرا آپ سے سوال, آپ کو کوئی غلط فہمی ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ سارے کام جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے کرتا ہے؟ مجھے تو کوئی غلط فہمی نہیں, میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, آئی ایم ایف کرتے رہتے ہیں نا, تو میں کہا میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ کیا ہے بھائی, اس کا جواب دیں مجھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, ان کا بنیادی طور پہ ان کے پاس بھی 2 پاکستان ہیں. ایک پاکستان وہ ہے جس پہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں, دوسرا پاکستان ہے اس پہ آنکھیں کھول لیتے ہیں. اور بات سن لے, اور آنکھیں کھولتے کن کی اوپر ہے زیادہ تر اس معاملے میں, تو وہ امیروں کے اوپر ہیں زیادہ, جو بہت ہی اپر کلاس ہے. زیادہ تر وہ اپنی آنکھیں جو ہے وہ کھولتے ہیں غریبوں کے اوپر. مثلاً بجلی کی قیمت بڑھا دیں, مثلاً گیس کی قیمت بڑھا دیں, میرا خیال ہے کہ وہ آپ جو کہہ رہے ہیں مثلاً سیلریڈ کلاس کا ٹیکس بڑھا دیں. آپ جو کہہ رہے ہیں نا آئی ایم ایف کے 2 پاکستان ہے, ایک وہ کون سا آپ نے کہا, ایلیٹس کا نہیں, میرا خیال ہے کہ امیروں کا. آپ تھوڑا سا اس کو اگر اجازت دیں تو اس کو تھوڑا سا میں اپنے بھی اس میں رائے دے دوں کہ آئی ایم ایف کے بیسکلی 2 پاکستان کون سے ہیں.
IMF کے 2 پاکستان میں، ایک پاکستان وہ ہے جس سے پیسے نکالنے ہیں Yes. اور ایک پاکستان وہ ہے جس نے پیسے نکالنے ہیں، ان سے نکلوانے ہیں. تو یہ 2 پاکستان ہیں ان کے. تو جہاں جہاں سے وہ نکلیں گے IMF اپریشیٹ کرے گا، تو نکالنے والوں کو وہ کہے گا ٹھیک ہے یار تسی چھوٹے موٹے خیال کر لو یار آپس. تو یہ دوہرا معیار، کھلا تضاد نہیں ہے ویسے. بیسیکلی تو غریبوں سے نکالنے پہ پرابلم ہے. غریبوں سے امیروں سے انہیں نہیں ہے، انہیں کہے کہ ساڈا وہ فائل وہ نمبر پورا ہونا چاہیے، آپ جہاں سے مرضی نکال لیں. تو چونکہ آپ نے نکلوانے ہیں، آپ FBR ہیں، آپ رولنگ ایلیٹ ہیں، آپ پاور میں ہیں، آپ حکومت میں ہیں، تو آپ تو چھوٹی موٹی ڈنڈی مار لیں تو خیر ہے. مطلب اپنی مرضی سے جس کو دل ہے پھر نکال لے، ڈیٹیل میں نہیں جاننا، انہوں نے اپنا مطلب نمبر پورے کرنے ہیں. ایسا ہی ہے نا. میں آپ بتائیں نا، ایکسپرٹ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اگر میں آپ کو آگے سے کوئی آرگومنٹ نہیں دے رہا تو ایگریڈ نہیں بتایا کریں نا، خوشی ہوتی ہے بندے کو، ایک حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے. اچھا سر، ہم نے پورا ڈیٹیل سے تمام اسپیکٹس کو کور کر لیا ہے. میں اب دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب اب کر لیں آپ کر لیں اور اس کے ساتھ نہیں تو پھر بھی کر لیں. اس کے اوپر کمنٹس بھی دیں اور اس کے اوپر شیئرنگ بھی ضرور کریں. لیکن ناظرین بات اب ترلوں پہ آ گئی ہے، اب تو کر لیں. اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ.